بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 روزے گزرتے پتہ ہی نہ چلا، سنا تھا کہ رمضان آ رہا ہے اور 7 روزے گزر گئے۔ 8واں روزہ بھی یوں گزرا اور ایسے ہی گیا۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں سال ایسے گزریں گے جیسے مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے، اور ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن، اور دن ایسے گزرے گا جیسے شرارہ۔ آگ جلے نا، آگ میں سے ایک چنگاری سی نکلتی ہے، یوں اوپر جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور زندگیاں یوں ہی گزر رہی۔ تو آج کے ہمارے اس 8ویں روزے میں صرف ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ قبولیت کا وقت کون سا ہے، یہ چیز نوٹ کرنی ہے۔ دیکھیں، روزے کے ساتھ ہونے میں خود قبولیت ہے۔ جب بندہ روزے کے ساتھ ہے تو وہ خود قبولیت ہے، لیکن انسان کا مزاج ہے، ایک خزانہ مل جائے تو دوسرے کی طلب، دوسرے کی مل جائے تیسرے کی طلب، ایک گھر مل جائے تو کہہ رہے اور بھی ہو جائے، اور بھی ہو جائے تو اور بھی ہو جائے، پھر اور بڑا ہو جائے۔ دنیا کے اعتبار سے ہم حریص ہیں تو روحانیت کے اعتبار سے اور آخرت کے اعتبار سے اور برکتیں لینے کے اعتبار سے بھی ہمیں حریص ہونا پڑے گا، اور حریص ہونا چاہیے۔ علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ ہمیں حریص ہیں، اور حریص کیسے ہوں گے؟ ایک لمحے کو یاد رکھنا ہے کہ وہ ہے قبولیت کی گھڑی کون سی ہے۔ آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرغ بانگ دیتا ہے تو وہ عرش میں رحمت اور برکت اور قبولیت کا دروازہ کھلتا دیکھتا ہے۔ ہمارے ہاں عمومی ایک بات ہوتی ہے کہ جی مرغ صبح بانگ دے، اگر شام دے تو نحوست ہوتی ہے۔ نہیں، خیال کیجیے گا، قبولیت کی گھڑی تلاش کریں۔ فرمایا، جب نماز کے لیے صفیں درست ہو رہی ہوں، اس لمحے میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ وہ تھوڑا سا لمحہ ہے نماز کے لیے، جب صفیں درست ہو رہی ہوں۔ اور فرمایا، جب مؤذن اذان دیتا ہے، اذان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ اور جب مکبر تکبیر کہتے ہیں اور کہتے ہیں نا، قد قامت الصلاۃ، قد قامت الصلاۃ، بس یہ چھوٹا سا لمحہ ہے، اس لمحے میں دل ہی دل میں جو دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ رمضان میں ان قبولیت کی گھڑیوں کو، قبولیت کے لمحوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے۔ قبولیت کے لمحے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں تو کون سی ہیں؟ وہ کون سے مقامات ہیں؟ وہ کون سی علامات ہیں؟ وہ کون سی عبادات ہیں؟ وہ کون سی تسبیحات ہیں جس میں قبولیت، جس میں مقبولیت، جس میں محبوبیت، جس میں تعلق مع اللہ بڑھ جائے؟ ایک کیفیت آپ کو بتاؤں گا۔ ہمیشہ جب بھی روزہ جو ہے، جسے روزہ لگنا کہتے ہیں، پیٹ کے اندر کی ایک بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، بھوک کی کروٹ ہوتی ہے، اور بھوک کروٹ لیتی ہے، اور اس وقت انسان کے اندر ایک نڈھالی اور ایک تھوڑی سی تکلیف کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ میں پھر عرض کروں گا کہ انسان کو جب بھوک تیز لگتی ہے اور بھوک میں شدت آ جاتی ہے، اور یہ خاص طور پہ روزے سے 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے پہلے یہ کیفیت شروع ہوتی ہے عموماً، تو سمجھ لیں کہ وہ جب روزہ کروٹ لیتا ہے اور اس کی بھوک کروٹ لیتی ہے اور اپنی کیفیت بتاتی ہے کہ میرا نام روزہ ہے، تو سمجھ لیں وہ قبولیت کی گھڑی ہے، وہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس وقت اگر ہم صرف اللہ کریم سے، خزانے غیب سے صرف ایک لفظ مانگ لینا، جس وقت بھوک لگے، شدت ہو، اور شدت کی بھی شدت ہو، اور پھر شدت حدت میں بدل جائے، اور شدت چاہت میں بدل جائے، اور شدت طلب میں بدل جائے، اس وقت اگر ہم ایک صرف لفظ کہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، بس اوہو ہو، میں کہ میرے آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جو پیالہ پی لے گا اس کی پیاس بجھے گی، 7 سمندر پی لے گا پیاس نہیں بجھے گی۔ اور یہ صرف پیاس آخرت کی نہیں، دنیا کی بھی پیاس بجھانا چاہتے ہیں۔ وہ رزق کی پیاس ہے، وہ صحت کی پیاس ہے، وہ طلب کی پیاس ہے، وہ زندگی کی کوئی پیاس ہے، اگر بجھانا چاہتے ہیں، اب چپ کر کے اس وقت یہ پڑھ لیں، 1 بار، 3 بار، 5 بار، 7 بار، چند بار،
آپ کو کوثر ملے گا، اور جس کو کوثر مل گیا اور وہ ہے حضور کے پاس، کوثر سے مراد اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کی خیریں، وہ اگر جس کو مل گیا وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے، وہ دنیا کا شاندار انسان ہے، اور دنیا میں رزق، وسعت، برکت اس کے پاس ہے۔ سورۃ کوثر میں اولاد ہے، کیونکہ مشرکین نے میرے آقا کو بیٹے نہ ہونے کا طعنہ دیا تھا، فوراً وحی نازل ہوئی کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر دیا، انا اعطیناک الکوثر۔ سورۃ کوثر میں رزق ہے، سورۃ کوثر میں بیٹے ہیں، سورۃ کوثر میں قرضوں سے خلاصی ہے، سورۃ کوثر میں صحت ہے، سورۃ کوثر میں راحت ہے، سورۃ کوثر میں رحمت ہے، سورۃ کوثر میں وسعت ہے، سورۃ کوثر میں عطا ہے، شفا ہے، کرم اور فضل اور جود و سخا کے خزانے ہیں۔ پڑھنا صرف پہلی آیت ہے، پڑھنی صرف پہلی آیت ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کسی نے پوچھا قبولیت کی گھڑی بتا دیں، اب ذرا غور سے سنیے گا۔ کہا جب حالت اضطرار ہو وہی قبولیت کی گھڑی ہے، حالت اضطرار، بے چینی کی حالت، اور جب انسان کو روزہ لگتا ہے نا، اور روزے کی بھوک کا احساس ہوتا ہے، روزے کی نڈھالی کا احساس ہوتا ہے، روزے میں کچھ کمزوری کا احساس ہوتا ہے، وہ ایک بے چینی کی کیفیت ہے، اور اس بے چینی کی کیفیت کا نام حالت اضطرار ہے۔ اور حالت اضطرار میں جو انا اعطیناک الکوثر پڑھے گا، زندگی میں ساری برکتیں اسی کی ہیں، عطائیں اسی کی ہیں، راحتیں اسی کی ہیں، رحمتیں اسی کی ہیں، اور مشکلات کا حل، پریشانیوں کا حل اسی کا ہے۔ بس یہ لفظ زندگی میں یاد رکھ لیجیے، حالت اضطرار، مستر کہتے ہیں بے چین کو، اور انشاءاللہ کامیابیوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ اور یہ روزے میں روزے دار کے ساتھ یہ ہوتا ہے، اور اگر نہ ہو تو روزہ کس چیز کا نام ہے؟ یہ روزے کے اندر یہ کیفیت ہوتی ہے، کسی کو تھوڑی، کسی کو زیادہ ہوتی ہے۔ اور پھر پوری دنیا میں ابھی جیسے ہمارا آسٹریلیا کا یہ ساؤتھ افریقہ کا علاقہ نہایت گرمی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں نہایت سردی کے روزے، اور کہاں ہیں جہاں معتدل روزے، جیسے ہمارے معتدل روزے ہیں تو روزے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب بھی روزے کی بھوک کروٹ لے، آپ اس آیت کو پڑھیں گے، اسی وقت قبولیت کی گھڑی، اور اسی وقت انشاءاللہ بخت، مقدر، نصیب، رحمت اور رزق پہ مہریں لگ جائیں گی۔ جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔